نیوٹنس کا سیکنڈ لا ہم یہاں دیکھتے ہیں، چیپٹر نمبر 4 کا ایک ٹاپک ہے لاز آف موشن میں سیکنڈ نیوٹنس کی لا، اور اس کی اسٹیٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ پہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیوٹن کی سیکنڈ لا کی اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، وین این unbalanced force is acted upon in a body, it produces acceleration in the direction of force which is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass۔ اس میں ہمیں نیوٹن کی لا یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کسی باڈی کے اوپر ان بیلنس فورس لگاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ واٹ از ان بیلنس فورس۔ یہاں دیکھیں، اگر یہاں پر چاروں سائڈوں سے فار ایگزامپل فورس لگائی جاتی ہے، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی، اور دونوں طرفہ فورس ایک جتنی ہو، برابر ہو، تو ہم کہیں گے کہ دونوں سائڈوں پر جو لگنے والی فورس ہے وہ بیلنس ہے، تو نہ تو باڈی اس فورس کی ڈائریکشن میں جائے گی اور نہ ہی باڈی اس فورس کی ڈائریکشن میں نیچے جائے گی۔ ان بیلنس ایسی فورس کہ جو دوسری اس اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر جو فورس ہو اس کے برابر نہ ہو، کیونکہ اگر اس کے برابر ہوگی تو دونوں بیلنس ہو جائیں گی۔ ان بیلنس لگے گی تو باڈی کچھ ایکسلریشن پروڈیوس کرے گی، باڈی کچھ ڈسپلیس کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں اگر آپ اس باڈی کے اوپر یہاں سے فورس لگاتے ہیں تو اس اپوزٹ ڈائریکشن میں کوئی فورس نہ ہو، یہ ان بیلنس فورس کہلائے گی۔ اب کہہ رہے ہیں نیوٹن کی سیکنڈ لا کہہ رہی ہے جب آپ اس باڈی کے اوپر فورس لگاتے ہیں تو یہ باڈی ایکسلریشن پروڈیوس کرتی ہے ڈائریکشن کے اندر، یعنی جس ڈائریکشن میں آپ نے فورس لگائی اسی ڈائریکشن میں باڈی نے ایکسلریشن پروڈیوس کیا۔ یہ پروڈیوس ہونے والا ایکسلریشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا ٹو دا اپلائیڈ فورس۔ جتنی آپ زیادہ فورس لگائیں گے باڈی اتنا زیادہ ایکسلریشن پروڈیوس کرے گی، جتنا آپ کم فورس لگائیں گے باڈی کم ایکسلریشن پروڈیوس کرے گی۔ اور دوسرا آگے کیا کہتے ہیں، اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو دا ماس، یعنی آپ یہ جو ایکسلریشن پروڈیوس ہوگا یہ انورسلی پروپورشنل ہوگا ماس کے، یعنی اگر ایک چھوٹی باڈی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بڑی باڈی ہے، آپ اس پر بھی فورس لگائیں گے اور اس پر بھی فورس، چونکہ اس کا ماس کم ہے یہ آپ کو زیادہ ایکسلریشن پروڈیوس کر کے دے گی اور یہ آپ کو کم ایکسلریشن پروڈیوس کر کے دے گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل کیا ہے اور انورسلی پروپورشنل کیا ہے۔ اگر آپ ایک فزیکل کوانٹٹی کے اندر چینج لاتے ہو، چاہے وہ انکریزمنٹ کا ہو یا ڈیکریزمنٹ کا ہو، دوسری باڈی کے اندر بھی سیم چینج آتا ہے۔ اگزامپل، جیسے آپ نے فورس اگر آپ نے زیادہ لگائی، یعنی زیادہ لگائی ایکسلریشن بھی زیادہ بنا، تو یہ دونوں کے سیم وے ہے، یعنی اگر اس میں انکریزمنٹ آئی ہے فورس کے اندر تو اس کے ایکسلریشن کے اندر بھی کیا آئی، انکریزمنٹ میں آئی۔ یہ دونوں ڈائریکٹلی پروپورشن کہلائیں گے، یعنی اگر ایک فزیکل کوانٹٹی کو آپ خود چینج کر رہے ہو، انکریز کر رہے ہو، تو دوسری آٹومیٹیکلی انکریز ہو، اسی دونوں کا وے سیم ہو، تو وہ کہلاتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل۔ اگر ایک فزیکل کوانٹٹی فار ایگزامپل آپ نے یہاں ماس کو بڑھایا ہے، یعنی ماس زیادہ کیا ہے، ایکسلریشن کیا ہوا، کم ہوا، یعنی جتنی ہیوی باڈی ہوگی اس پر آپ فورس لگاؤ گے وہ کم ڈسپلیسمنٹ شو کرے گی اور اس کا ایکسلریشن کم پروڈیوس ہوگا۔ ایک فزیکل کوانٹٹی ماس اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو ایکسلریشن کم پروڈیوس ہوگا، یعنی ماس انکریز ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں ایکسلریشن کیا ہوا، کم ہوا۔ دونوں کا اپوزٹ یعنی ریئیکشن، اگر ایک فزیکل کوانٹٹی بڑھ رہی ہے دوسری کم ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ان دونوں کے درمیان انورس ریلیشن ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے، ڈائریکٹ ریلیشن۔ سمپل ورڈز، ایک فزیکل کوانٹٹی بڑھاؤ دوسری آٹومیٹیکلی بڑھ جائے، دونوں کے درمیان ڈائریکٹ ریلیشن۔ اگر ایک فزیکل کوانٹٹی بڑھاؤ دوسری فزیکل کوانٹٹی کم ہو جائے تو دونوں کے درمیان انورس ریلیشن۔ یہاں اس کا میتھمیٹیکلی کچھ کس طرح لکھیں گے، میتھمیٹیکلی کچھ اس طرح لکھیں گے کہ ایکسلریشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا اپلائیڈ فورس، ایکویشن نمبر 1،
एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात यहाँ पर भी याद रखें, ये दूसरी इक्वेशन है, जब दो इक्वेशनों के दरमियान प्रोपोर्शनल का साइन आ जाए, यानी ये जो साइन लगाया हुआ है ये हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगाया हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट रिलेशन किस तरह बताएंगे? अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहे हैं तो प्रोपोर्शन के सामने फोर्स आएगा, यानी जब आप डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं प्रोपोर्शन के सामने लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको इन्वर्स रिलेशन बता रहे हैं तो आप इन्वर्स को अपॉन में लिखोगे, यानी मास इन्वर्स प्रोपोर्शन था इसीलिए वो अपॉन में आया है। दूसरी बात याद रखें, जब दो इक्वेशन हो या 3 हो 4 हो, अगर उनके दरमियान प्रोपोर्शन का साइन होगा तो हम उनको कंबाइन करेंगे हमेशा, यानी कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इस वक्त 2 हैं तो हम 2 को कंबाइन करेंगे। और कंबाइन का तरीक़ाकार क्या होता है, जो साइड आपके पास सेम होती है, एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में भी है, इसमें भी एक बार लिखा जाएगा, प्रोपोर्शन यहाँ भी है यहाँ भी, तो एक बार लिखा जाएगा। जो साइड आपके पास यानी डिफरेंट हो, यानी यहाँ एफ है और यहाँ 1/m है, तो उसको हम लिखने का तरीका ये होता है, जो आपके पास इक्वेशन में प्रोपोर्शन के बिल्कुल सामने लिखा था आपने, उसको आप सामने लिख दें। अब जो चीज़ अपॉन में आपने लिखी वो ये आप कंबाइन हो गई दोनों इक्वेशन में। अगला स्टेप क्या होगा, जब प्रोपोर्शन का साइन आप, अच्छा अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन का साइन हमें हटाना पड़ता है, और जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो उसकी जगह पर दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास इक्वल का साइन और दूसरी हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है कि F/m अपनी जगह पर सेम। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास k है F/m, और यहाँ पर हम एक लाइन छोटी सी करके लिख देंगे कि हियर k is proportionally constant value, proportionally constant and its value is 1। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब आप k की जगह पर अगर 1 पुट करना चाहें, a इज़ इक्वल्स टू 1 k की जगह पर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी, और F/m अपनी जगह पर सेम आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी F/1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा F/m के। मास यानी m यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाकर a के साथ मल्टीप्लाई, कुछ एक इक्वेशन बन जाएगी F इज़ इक्वल्स टू ma। और आप जानते हो कि स्टार्ट से हम F फोर्स को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आकर कुछ फोर्स का फार्मूला हमारे पास डेराइव हुआ है कि फोर्स बराबर है हमारे पास ma के। और अगर हम इस फोर्स का इसी फार्मूले से यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट हमारे पास एक बनेगा, यानी मास का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो SI यूनिट में एक यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यूनिट में, और चूंकि ये लॉ न्यूटन्स का है तो न्यूटन के अपने नाम से भी इसका यूनिट जो है वो लिखा जाता है।